بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری ایک اہم ترین اور دردناک ترین ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، غزہ میں آگ لگی ہوئی، شہادتیں ہو رہی ہیں، بچے قربان ہو رہے ہیں۔ غزہ کی مسجدوں سے اعلان ہو رہا ہے کہ اے اللہ، اب یہاں کوئی نہیں بچا سوائے تیرے، اب صرف تو ہی ہے جو مدد کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جن کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے۔ بہت ساری پوسٹ نظر سے گزری کہ جی ہم نے یہ ورد جو ہے وہ شروع کیا ہے غزہ کی مدد کے لیے، ہم نے یہ پڑھائی شروع کی ہے غزہ کی مدد کے لیے۔ تو مجھے بار بار رہ کے علامہ اقبال صاحب کا جو ہے وہ شعر یاد آتا ہے، یہ مصرع کس شوخ نے لکھ دیا محراب مسجد پہ، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جہاد کا حکم دیا ہے اللہ نے، وظیفوں کا نہیں۔ ابابیلیں کعبے کو بچانے کے لیے ضرور آتی ہیں، لیکن جب مکے کا سردار حضرت عبد المطلب علیہ السلام جیسا ہو، ابابیلیں ضرور ہاتھیوں کو تباہ کرتی ہیں۔ جب سردار عبد المطلب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے وارثوں کی طرح کا ہو، ضرور اللہ کی مدد آتی ہے۔ جب غزوے میں رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں، ضرور بدر کے میدان میں فرشتے اترتے ہیں۔ علامہ صاحب نے کہا تھا کہ آج بھی ہو گر براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ کیا ہم لوگ اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اپنی کیپیسٹی میں کیا غزہ کی فلسطین کی مدد کر پا رہے ہیں؟ کیا غزہ صرف وظیفوں سے وردوں سے جو ہے وہ آزاد ہوگی؟ کیا ہمیں اس کے لیے کوئی آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں اتنی مار کیوں پڑ رہی ہے؟ مسلمان کیوں اتنے شیٹرڈ ہو گئے ہیں؟ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ مجھے تم سے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے تم سے صرف اس بات کا خوف ہے کہ تمہارا قبلہ مال ہوگا۔ اپنی اکانومی بچانے کے لیے، اپنے پیسے بچانے کے لیے، اپنا اقتدار بچانے کے لیے اتنی بڑی مسلمان ریاستیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ اپنے گھروں کو بچانے کے لیے کیا غزہ والوں کے بچے نہیں ہیں؟ کیا اسلام کا وہ جو تھا کہ ہر ملک ہمارا ملک ہے، کہ ہمارے خدا کا ملک ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے کو درد ہوتی ہے تو دوسرا تکلیف محسوس کرتا ہے؟ کہاں محسوس ہو رہی ہے وہ تکلیف؟ کہاں مسلمانوں کی حکومتیں سوئی ہوئی ہیں؟ کہاں وہ 57 ملکوں کی فوج سوئی ہوئی ہے؟ کیوں اٹھ نہیں رہی؟ کیوں پروٹیسٹ بھی نہیں کر رہی؟ کیوں آواز بھی نہیں اٹھا رہی؟ ہم جو ہے وہ ان کو یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ جی ان کو کھانا پہنچا دیں، کھانے کے راستے بند ہیں، ان کو کیا مدد کیسے پہنچے گی؟ کہاں سے جائے گی؟ ریڈ کراس تک کو تو وہ جانے نہیں دے رہے۔ ہم لوگ فرقہ واریت میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، اور وہ ہمیں صرف اس لیے مارے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ تو نہیں دیکھتے کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، حزب اللہ شیعہ ہے، حماس جو ہے وہ اہل سنت ہے، اس میں شافعی جو ہے وہ بھی ہیں۔ اسلام تو ایک ہے، رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو ایک، لیکن کیوں یہ ہوتا ہے کہ اگر یمن سے کوئی میزائل چلایا جاتا ہے اسرائیل کی طرف تو سعودی عرب جیسا ملک جو ہے
وہ اس کو گراؤنڈ کر دیتا ہے. کہا تھا نا علامہ صاحب نے کہ چون کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، کہ اگر کعبے سے ہی کفر نکلنا شروع ہو گیا تو مسلمانی کہاں رہے گی. ہماری حکمران، ہمارا جو طبقہ ہے وہ تو سو رہا ہے، عوام بھی سو رہے ہیں. میں یہ ویڈیو کبھی نہ کرتا، مجھے بڑی شدید تکلیف ہے آج، بس صرف تکلیف کا اظہار کرنے کے لیے، اور کم از کم جب میں دنیا سے جاؤں میں اپنے مالک کے سامنے یہ تو کہہ سکوں کہ مالک میں جتنی آواز اٹھا سکتا تھا میں نے اپنی کیپیسٹی میں اٹھائی. کوشش میں نے کی ہے کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دوں. یہ وردوں وظیفوں کو چھوڑیں، کوئی پریکٹیکل کریں. اسلام امپلیمنٹ ہوتا ہے طاقت سے. علامہ صاحب نے وہ ایک جو ہے وہ ملکہ، شاید وہ زیب النساء ہے، اس کا واقعہ مجھے ایگزیکٹلی نام یاد نہیں ہے، اس میں درج کیا ہوا اپنی کتاب میں کہ وہ جب قرآن پڑھتی تھی تو تلوار سامنے رکھ لیتی تھی. تو کسی نے پوچھا کہ یہ تلوار کیوں جب قرآن پڑھتے ہوئے رکھتی ہے؟ اس نے کہا کہ جی یہ قانون ہے اور قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے یہ تلوار ضروری ہے. مختار سقفی نے کیوں کہا تھا کہ اگر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بدلہ لینا ہے تو طاقت اور جو ہے وہ ضروری ہے. اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر رہے، اپنے اللہ سے دور ہیں، اس لیے مار پڑ رہی ہے. مسلمان جس دن متحد ہو گئے، جس دن مسلمان شیعہ سنی وہابی دیوبندی سے نکل کے ایک ہو گئے، اس دن مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوں گے. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشگر. کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے. دعا یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہوش آ جائے مجھ سمیت، اور ہمیں میدان عمل میں نکلنا ہوگا. غزہ، کشمیر یہ آزاد نہیں ہوں گے جب تک ہم لڑیں گے نہیں، جب تک جہاد نہیں ہوگا. ہمیں جہاد کرنا ہوگا، قیمت دینی ہوگی، قربانی دینی ہوگی، آواز اٹھانی ہوگی. یہ آواز کم از کم یہ آواز جو ہے وہ اٹھائیں تو صحیح، اکٹھے تو ہوں، شروع تو ہوں. جب ہمارے گھروں پہ بمباری ہوگی، ہمارے بچے شہید ہوں گے، تب ہوش آئے گی. شام میں ہوئی ہم خاموش رہے، عراق میں ہوئی ہم خاموش رہے، یمن میں ہوئی ہم خاموش رہے، اردن میں ہوئی ہم خاموش رہے، لیبیا چلا گیا ہم خاموش رہے، مصر چلا گیا ہم خاموش رہے، سوڈان میں ہو گیا ہم خاموش رہے. جب ہمارے گھر پہ آئے گی تب اٹھیں گے. روہنگیا میں مسلمان کو مار دیا، ہم خاموش رہے. کب اٹھیں گے؟ کب؟ جب کچھ نہیں رہے گا، جب کچھ نہیں بچے گا. صرف سوچیں اور اپنے ضمیر سے پوچھیں، کیا ہم اس کلمے کا حق ادا کر پا رہے ہیں جو ہم نے پڑھا تھا؟ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا جو کلمہ پڑھا ہے اس کا حق ادا کر دیا ہم نے؟ کبھی صرف اس بات پہ سوچئے گا کہ صرف کلمہ پڑھنا تھا یا کلمے کو نبھانا بھی تھا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمے کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں، مجھ سمیت ہم سب کو میدان عمل میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین بس دعا یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اس کے سوا میرے سے کچھ کہا نہیں جائے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.